اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد النبی الرحمت وعطرتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر عبادات اس خداوند عالم کے لیے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اول ایسا کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا اور آخر ایسا کہ جس کے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہی خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ تاریخ اسلام میں 24 ذی الحج کو 4 مشہور نسبتیں حاصل ہیں۔ 24 ذی الحج 9 ہجری کو آیہ تطہیر کا نزول ہوا۔ اسی دن کو حضرت علی علیہ السلام کا حالت رکوع میں انگوٹھی بطور زکوٰۃ دینا اور اسی شان میں آیہ ولایت کا نازل ہونا۔ 24 ذی الحج 10 ہجری کو آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور عیسائیت پر اسلام کو تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ 24 ذی الحج 56 ہجری میں حضرت بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، آج کے دن کی مناسبت سے ہمارا موضوع آیت مباہلہ کے حوالے سے ہے، جس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاز اور یمن کے درمیان نجران نامی علاقے میں مقیم عیسائیوں کو 24 ذی الحج 10 ہجری قمری کو اللہ کی وحدانیت قبول کرنے کی دعوت دی، جسے مباہلہ کہتے ہیں، اور اس دن توحیدی عقیدے کا مشرکانہ عقیدے کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ ایک دوسرے کے عقیدے کے بارے میں خدا سے غضب کی دعا کرنی تھی اور توحیدی قافلے کو دیکھ کر ہی مشرکوں نے دبے الفاظ میں اپنی شکست کا اعلان کیا۔ اس طرح عقائد کا علمی اور عملی مناظرہ ہوا، جس پر علم و عمل کا لا علمی اور بے عملی پر غلبہ ہوا، جسے اہل بصیرت بطور عید مناتے ہیں، کیونکہ اس کامیابی پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ آئیے اس نورانی دن کے تاریخی منظر پر طائرانہ نظر کر کے اپنے اذہان اور عقیدے کو متبرک کرتے ہیں۔ آغاز اسلام میں نجران ہی وہ واحد علاقہ تھا جس میں عیسائی رہا کرتے تھے، جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکومتی مراکز اور مذہبی رؤسا کو خطوط بھیج کر اسلام کی دعوت دی، تو ایک خط نجران کے عیسائی رہنما پوپ کو بھی تحریر کیا، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پوپ کے حوالے کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے، نجران کے پوپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل، جو مشاوروں میں سے تھا اور عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ بعید نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں، اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔
پھر اس مشورے کے بعد اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو نجران کا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی تحقیق کریں۔ چنانچہ نجران کے حاکم ابو حارث بن علقمہ کی نمائندگی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ کیا گیا۔ اس گروہ کے ساتھ عبد المسیح و اہم نامی 2 مذہبی رہنما بھی تھے۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تاکہ پیغمبر اکرم کا نزدیک سے دیدار کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کی یہ حالت دیکھی تو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ چند روز اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ نجران والے متوجہ ہوئے کہ اس انداز میں پیغمبر سے ملاقات ممکن نہیں ہے، لہٰذا سادہ لباس زیبتن کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بحث و مناظرہ شروع کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ پھر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی جو آیہ مبائلہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں پروردگار نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ خداوند عالم اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے فرزند، اپنی عورتیں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس پر طے یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مباحثہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر آج محمد اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے عزیزوں کو لے آتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سب کی نظریں شہر کے دروازے پر ٹکی ہیں۔ دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے حسین علیہ السلام کو آغوش میں اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسری جانب سے حسن کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ حضرت کے پیچھے ان کی دختر گرامی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان سب کے پیچھے حضرت کے عموزاد بھائی حسنین کے بابا اور فاطمہ کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحرا میں ہمیں اور ولولے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو پیغمبر اپنے سب سے پیارے عزیزوں کو لے آیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اپنے دعوے پر انہیں اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لائے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے پادری نے کہا میں یہاں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو ان پر بھی لرزہ طاری ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم اسی صحرا میں قہر الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمارا نام صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسرے نے کہا تو پھر اس کا سد باب کیا ہے؟ جواب ملا اس کے ساتھ صلح کریں گے اور کہیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے تاکہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس طرح حق کی فتح ہوئی اور باطل سرنگو ہوا۔ مباحلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ یوں پنجتن پاک کے ذریعے اسلام کو عیسائیت پر ابدی فتح نصیب ہوئی۔ عبد الرحمن بن کثیر نے جعفر بن محمد ان کے والد بزرگوار کے واسطے سے امام حسن علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مباحلہ کے موقع پر آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس کی جگہ میرے والد کو لیا، ابناءنا میں مجھے اور میرے بھائی کو لیا، نساءنا میں میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو ان الفاظ کا مصداق قرار نہیں دیا، لہٰذا اہل بیت علیہم السلام ان کا گوشت و پوست اور خون و نفس ہیں، ہم ان سے ہیں اور وہ ہم سے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر ان لوگوں نے مباحلہ کر دیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بڑھ جاتی۔
احمد علی بطول حسن اور حسین ہیں، احمد علی بطول حسن اور حسین ہیں، ان کے سوا تھا کون جو کرتا مباہلہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔